الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشت و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا. میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہبری کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر انسان کی کامیابی دو چیزوں پر ہے، ایک کتاب اللہ پر، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہر آدمی ان دو چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اگر آدمی قرآن مجید کے احکام پر عمل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر عمل کو عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے کامیاب فرماتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے اہم فضائل بیان فرمایا. اس آیت کریمہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں مفسرین اکرام نے دو مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح اور ہم درود بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے ہی سے اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. اگر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، خیر اور بھلائی چاہتا ہے، تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ درود ایک اہم، ایک نرالی، ایک عظیم ذکر ہے کہ دوسرا کوئی عمل ایسا نہیں. اگر آپ نماز کے بارے میں عمل اٹھا لیجیے تو اللہ تبارک و تعالی صرف بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور روزے کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ روزہ رکھو. یہاں اللہ تبارک و تعالی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اور زکات کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ زکات ادا کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالی زکات ادا نہیں کر رہے ہیں. اور حج کا
بھی اسی طرح ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے بندو حج ادا کرو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حج ادا نہیں کر رہے، لیکن ایک اہم عبادت وہ ہے جو درود شریف کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بھی شامل ہیں، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں۔ ایک ایسا عمل درود شریف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بھی شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے باہر نکلے اور باغات کی طرف گئے، ایک باغ میں پہنچے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر سجدے میں گر گئے، سجدہ ادا کر رہے ہیں، اتنا طویل سجدہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز نہ کر رہی ہو۔ اتنا طویل سجدہ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو آج اتنا طویل سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ کبھی اتنا طویل سجدہ آپ نے نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خوشخبری سنا رہے تھے، تو میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ خوشخبری کیا ہے، وہ بشارت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری لے کر سنائیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ تو اس خوشخبری کی بنا پر میں نے اتنا طویل سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے ایک درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے اتنی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، اتنی رحمتیں آ رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، لیکن آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جو میرا نام مبارک سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بزرگان محترم خطبے کے دوران میں دوسری آیت کریمہ تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اب جو مہینہ چل رہا ہے اور اختتام پر بھی پہنچ رہا ہے، ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ 27 رجب المرجب کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ہر آدمی کے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہ 27 رجب کو طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ اس رات میں مختلف قسم کی عبادتیں کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور مختلف اور خاص طور سے نمازیں ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص سورت کو متعین کر کے نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ شریعت کے اندر شب معراج کے متعلق کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں، کوئی خاص روزے رکھنے کی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کے اندر یہ بات ہے تو یہ شریعت کے مطابق نہیں، یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے، کیونکہ
ہمیں شب معراج کا واقعہ جو تاریخ متعین ہے اس کے بارے ہی میں اختلاف ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ شب معراج کا واقعہ جو پیش آیا یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، اور بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ شب معراج کا واقعہ ماہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ کوئی دوسرا مہینہ تھا جس میں یہ شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر شب معراج کی رات کی فضیلت شب قدر کی طرح ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی مہینہ متعین ہوتا اور کوئی تاریخ بھی متعین ہوتی۔ آج آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی بات نقل کی جاتی ہے کہ شب معراج کی رات شب برات کی طرح ہے، شب قدر کی طرح ہے، جس قدر شب قدر کے اندر جاگتے ہی عبادتیں کرتے ہی نمازیں پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب معراج کے دن بھی یہی عبادتیں کرنا چاہیے۔ یہ اصل شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ اٹھا کر دیکھیے کہ شب معراج کا واقعہ جو پیش آیا 5 نبوی میں پیش آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے 5 سال بعد یہ شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ شب معراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، لیکن کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ 18 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق خوشی منائی ہو یا کوئی مخصوص عبادت کی ہو اور رات کے اندر جاگا ہو اور آپ نے یہ فرمایا ہو کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر کی طرح ہے۔ کہیں بھی آپ کو سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں بات نہیں ملے گی۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ صدی تک حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور تھا۔ حضرات صحابہ یہ صدی تک اس دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن کہیں بھی آپ کو حضرات صحابہ اکرام کے دور میں شب معراج کی خوشی کا دن منایا ہو یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور حضرات صحابہ اکرام نے شب معراج کے دن عبادتیں کی ہو، مختلف قسم کی عبادتیں کی ہو اور اس روز روزہ رکھا ہو یا نفل عبادتیں کی ہو، کہیں بھی آپ کو ایک صدی کے صحابہ اکرام کے اندر کہیں بھی یہ روایت نہیں ملے گی کہ شب معراج کے اندر مختلف قسم کی عبادتیں کی جائیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ جاننے والا ہوں اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ میرے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہے، میں حضرات صحابہ اکرام سے زیادہ شوق رکھتا ہوں دین کے معاملے میں اس لیے میں رکھتا ہوں، تو یہ احمق ہے، ایک نمبر کا دیوانہ ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو بات نہیں ملی، حضرات صحابہ اکرام جس میں عمل نہ کیا ہو، تابعین اور تبع تابعین نے عمل نہ کیا ہو، اور دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی نئی چیز کو داخل کرتا ہے اور اس کو پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اس کو سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے تو یہ آدمی بدعت کر رہا ہے، گمراہی کے راستے میں چل رہا ہے۔ اس لیے کہیں بھی تاریخ کی کتابوں میں شب معراج کے متعلق کہیں یہ نہیں ملے گا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر کی طرح ہے۔ شب قدر میں جس طرح عبادتیں کرتے ہیں شب معراج میں بھی کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، مختلف قسم کے پکوان پکاتے ہیں اور غریبوں یتیموں میں مسکینوں میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ محض یہ عبادت سمجھ کر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کر لے، لیکن شب معراج کو خاص طور سے یہ فضیلت والا دن متعین کر کے سنت سمجھ کر پابندی کے ساتھ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو یہ بدعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، یعنی معراج کا سفر
مسجد حرام سے مکہ المکرمہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک ایک سفر ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس لیے کہا کہ الذی اوحینا یعنی ہم نے بیت المقدس کے درمیان میں مکہ المعظمہ کے دوران میں جو عجائبات رکھے ہیں، باغات رکھے ہیں، چشمے رکھے ہیں، نہریں رکھے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں، اور دنیاوی قدرتیں کیا ہیں اور اخروی نعمتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر فرمائی۔ تھوڑے وقت میں، رات کے تھوڑے وقت میں یہ اتنا وقت گزرا کہ اس وقت کو صرف اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کتنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلی تک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر آئے۔ اس کا وقت کوئی کتاب کے اندر میں نہیں ملتا، اس کا وقت جو ہے یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور اس وقت میں اور اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سیر کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان تک سیر کیا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرت کلامی ہوئی، بات چیت کیے، گفتگو کیے۔ یہ کیسا واقعہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچے اور مسجد کے اندر گئے، جانے کے بعد تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ کر جیسے ہی باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، آئیے چلیے آپ اللہ کی طرف۔ تو جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے، یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، کتنا بھی بات کرے کم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر چڑھے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی کی، مرحبا کہا اور دعائے خیر عطا کی۔ اس کے بعد دوسرا سفر دوسرے آسمان پر ہوا تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا، استقبال کیا، دعائیں دی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر سفر ہوا تو تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سلام و مقدم کیا، خیر کی دعائیں کی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ہارون، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سلام کیا اور خیر کی دعائیں دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام جتنی ملاقاتیں آسمان پر ہوئی، سارے انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، کبریائی بیان کی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا
بھیجا اور مجھے ایک درمیانی امت میں امت کا سردار بنا کر سارے انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا کر مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا و کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے بات چیت کی، اللہ سے گفتگو کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں شب معراج کے واقعے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تحفے عطا فرمائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اس وقت پہ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بھی اس امت کو یاد کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، یہی عبادتیں، یہی سلامتی، یہی برکتیں میری امت کے لیے بھی ہو۔ قربان جائیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہی وہاں بھی اس امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، سب سے بڑا اونچا عظیم الشان اور بہترین تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ ایسا ہے کہ بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ ایسا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ ہے۔ آج ہم نے نماز کے تحفہ، کتنا عظیم الشان تحفہ ہے کہ جس تحفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر بلا کر اپنے سامنے بلا کر یہ تحفے کو عطا فرمایا۔ دوسرے عبادتیں ہی، روزے کا حکم ہے زمین کے اوپر نازل فرمایا، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زمین کے اوپر عطا کیا، اور حج کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عطا کیا۔ لیکن نماز کا تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ اس تحفے کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان پر بلا کر دیا۔ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، وہ نمازیں 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان تحفے کو لیتے ہوئے آسمانوں سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ سے ملاقات کی، آپ نے اللہ سے گفتگو کی، بات چیت کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے تحفے عطا فرمائے، لیکن ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کیا تحفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر قربان جائیے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی امت کے لیے، میں اپنی قوم کے بارے میں آزمایا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں کہ میری امت کے لیے میں نے بہت سمجھایا، لیکن آپ کی امت اتنی طاقت و قدرت نہیں رکھ سکتی کہ 50 نمازیں دن میں ادا کر سکے۔ جائے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اے اللہ 50 وقت کی نماز میں سے کچھ تخفیف کر دیجئے، کچھ کم کر دیجئے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں میں سے 10 نمازوں کو تخفیف کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 نمازوں کا تحفہ دیتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔
تو پھر ایسے ہی گفتگو ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی اللہ کے دربار میں پھر جا کر 40 نمازوں میں سے تخفیف کرنے کی درخواست کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو اللہ قبول کرتے ہیں. پھر 10 نمازوں کی تخفیف کر کے 30 نمازوں کو لے کر یہی سلسلہ چلتا ہوا. پھر 10 مرتبہ کم ہوتے ہیں, پھر 10 مرتبہ کم ہوتے ہیں, پھر آخر میں 5 نمازیں محدود ہو جاتے ہیں. پھر ان 5 نمازوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی 5 نمازیں ہی, آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ 5 نمازیں بھی پڑھ سکے, لیکن قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں نے بار بار اللہ کے دربار میں گیا, میں نے بار بار جا کر اللہ سے درخواست کی. 50 نمازوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اب 5 نمازیں عطا کی ہیں, اور مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جا کر 5 نمازوں میں سے بھی کم کرنے کے لیے. لیکن میں اپنی امت کو سکھلاؤں گا, میں بتلاؤں گا, اور میری امت اس وقت میں 5 کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والی ہو جائے گی. جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کو لے کر جیسے ہی اترتے ہی تو آسمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والی ہو جائے گی, پابندی کے ساتھ پڑھے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. کتنی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر بہت سارے تحفے عطا فرمائے, لیکن ایک عظیم الشان تحفہ نماز کا تحفہ ہے. لیکن آج مسلمان یہی تحفے کو بیکار سمجھنے لگے. لیکن شب معراج کی رات میں کئی قسم کے طرح کی عبادتیں کرنے لگے, نمازیں کرنے لگے, نماز کا وقت بدلانے لگے. لیکن جو عبادت کرنے کی ہے وہ عبادت سمجھ کر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اگر کوئی آدمی دین کے اندر نئی بات کو داخل کرے گا, بدعت کو رسم دے گا, بدعت کو جنم دے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں میں عطا کرائیں گے اور گمراہی کا سبب عطا کرنے والا بنا دیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت کو سنت کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے, قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سمجھنے والی نہیں ہے وہ سمجھنے والی ہو جائیں.